کوئی بھی عمل ہو، جیسے آدمی مکان بناتا ہے تو مکان بنانے میں اس کا یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرا مکان اچھا بنے تاکہ مجھے راحت ملے. تو ایسے ہی عمل کرنے میں یہ نیت ہو کہ میرا عمل اچھا بنے تاکہ مجھے کامیابی ملے. جیسے مکان بنانے میں آدمی سوچتا ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے تاکہ مجھے راحت مل جائے، تو ایسے ہی میرا عمل اچھا بن جائے تاکہ مجھے کامیابی مل جائے. عمل اچھا بنے گا تو کامیابی ملے گی. کامیابی تو عمل کی بنیاد پہ ملے گی، کامیابی مکان کی بنیاد پر نہیں ملے گی. مکان تو چھوٹ جائے گا، عمل ساتھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اپنے عمل کو اچھا بنائے گا بشرطے وہ ایمان والا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تو اس کو حیاتاً طیبہ دیں گے. دنیا کے اندر موت سے پہلے پاکیزہ زندگی ملے گی. اور علماء کرام سے سنا ہے کہ پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے حیاتاً طیبہ جس میں دلوں میں سکون ہوتا ہے. یعنی اس کی پہچان ہے. یہ پاکیزہ زندگی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے اس کے دل میں سکون ڈال دیتے ہیں. کیونکہ دل جو ہوتا ہے نا اس کا منہ اوپر کو ہوتا ہے. سینے میں دل جو ہوتا ہے نا وہ ایسا لٹکا رہتا ہے جیسا آم لٹکا رہتا ہے. اس کا منہ اوپر کو ہوتا ہے، یوں اوپر. اور آرٹریز اور وینز جو ہوتی ہیں اوپر سے یوں آتی ہیں دل کے اندر. دل ایسا اوپر کو ہوتا ہے. جب منہ اوپر کو ہے تو سکون اوپر سے آئے گا، سائڈ کی چیزوں سے تھوڑی آئے گا. سمجھے نہیں؟ کمرہ ایئر کنڈیشن ہے اور گدا موٹا ہے بالکل نرم اور تکیہ بالکل نرم، اور صبح کو کیا کہہ رہا ہے آدمی ڈپارٹمنٹ میں کہ پوری رات نیند نہیں آئی. پوری رات نیند نہیں آئی. سمجھے نہیں؟ اسباب سارے نیند کے موجود ہیں لیکن نیند تو ہے نہیں. نیند کہاں ہے؟ سکون ہے ہی نہیں دل کے اندر. یہاں ہمارے ایک جوڑ ہوا تھا تو اس میں ہمارے ایک بزرگ ہیں گجرات کے، مولانا اسماعیل بودھرا صاحب، بہت بڑے بزرگوں میں ہیں. تو وہ یہاں جوڑ میں آئے تھے تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ ایک چھوٹی سی کارگزاری سنائی بڑی عبرتناک. اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم آسٹریلیا گئے جماعت میں تو ہم وہاں بیمار ہو گئے آسٹریلیا میں. تو مجھے وہاں کے ساتھیوں نے ایڈمٹ کر دیا ہاسپٹل کے اندر اور بتا رہے تھے کہ میں جب وارڈ میں ایڈمٹ ہوا تو اور بھی مریض تھے اس وارڈ میں. تو میں نے معلوم کیا کہ وہ میرے ہی مرض جیسے ہیں. میرا مرض ہے وہی انہی کا مرض ہے. ایک ہی مرض کے ایک ہی وارڈ میں سب تھے اور سب گورے انگریز تھے، وہ جو گورے ہوتے ہیں وہاں کے عیسائی لوگ. اب یہ بتا رہے تھے کہ شام میں مغرب کے بعد نرس آتی تھی اور وہ کسی کو ایک ٹیبلیٹ کسی کو 2 ٹیبلیٹ وارڈ میں سب کو تقسیم کر کے مغرب کے بعد اور میرے بستر کے قریب ہو کے نکل جاتی تھی. مجھے نہیں دیتی تھی وہ ٹیبلیٹ. تو مجھے تشویش ہوئی کہ بھائی جب مرض ایک ہے سب کا تو دوا بھی ایک ہی ہوگی اور یہ سب کو دوا بانٹتی ہے، مجھے نہیں دیتی ہے شام میں. تو یہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب آتے تھے روزانہ میری خیریت لینے کے لیے. تو جب وہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس نرس سے زیادہ معلوم کرو کہ یہ روزانہ مغرب کے بعد رات شروع ہوتے ہی یہ دوائیں بانٹتی ہے لیکن مجھے نہیں دیتی ہے. اس سے معلوم کرو جب مرض ایک ہے تو دوا بھی ایک ہی ہوگی. اب وہ گئے معلوم کرنے کہ بھائی آپ ہمارے مریض کو جو اسماعیل صاحب ہیں یہ انہیں تم دوا نہیں دیتی ہو مغرب کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے. تو وہ ایک دم بہت زور سے ہنسی ٹھٹا مار کے وہ عورت، اور ہنس کے اس نے یہ کہا کہ وہ دوا نہیں ہوتی ہے، وہ نیند کی گولیاں ہوتی ہیں جو مجھے انہیں دیتی ہوں، اور تمہارا مریض تو مغرب کے وقت ہی خراٹے لینے لگتا ہے. ویسے تو دوا کی ضرورت، وہ تو مغرب کے وقت سے خراٹے آنے لگتے ہیں آپ کے مریض کو جو اسماعیل صاحب ہیں. میں تو انہیں نیند کی گولیاں دیتی ہوں سب کو تاکہ انہیں نیند آ جائے. کسی کو 2 دیتی ہوں، ایک بھی کافی نہیں ہے بلکہ 2 کھاتا ہے وہ. پھر وہ اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ان کی گفتگو سنا کرتا تھا اور تو مجھ پہ انگریزی تو آتی نہیں تھی، وہ انگریزی بولتے تھے. تو کہہ لگے کہ میں غور سے ان کی گفتگو سنتا تھا تو وہ ایک لفظ بہت زیادہ بولتے تھے اور وہ لفظ تھا پرابلم کرتے رہتے سب، یہ پرابلم وہ پرابلم. تو میں نے سوچا کہ یہ پرابلم جو ہے یہ بھی کوئی مرض ہوتا ہوگا، جو زیادہ بول رہے ہیں بیچارے تو یہ کوئی مرض پھیلا ہوا ہوگا یہاں آسٹریلیا میں پرابلم کرتے رہتے ہیں. تو پھر وہ صاحب آئے ہندوستان کے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ پرابلم کون سی بیماری ہے جو یہاں پھیلی ہوئی ہے آسٹریلیا میں. تو وہ پھر سے بہت زور کے ارے مولانا یہ پرابلم بیماری نہیں ہے، یہ ان کی مصیبتیں ہیں، یہ ان کی مصیبتیں ہیں بیچاروں کی، جس کو یہ پرابلم کی شکل میں کہتے ہیں. یہ پرابلم وہ پرابلم، یہ ان کی مصیبتیں ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں جب زندگی
اللہ کی نافرمانی سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے دور ہو جاتی ہے تو انسان مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ بلکہ بڑوں سے یہ سنا کہ مصیبتیں شکلیں بدل بدل کر آتی ہیں۔ جب زندگی بگڑی ہوئی ہوتی ہے نا، اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بالکل دور ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہے، تو پھر وہ فرما رہے تھے، ہمارے بزرگوں میں ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ مصیبتیں شکلیں بدل بدل کر آتی ہیں۔ اور یہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ ٹلتی نہیں ہے بلکہ وہ شکل بدلنے جاتی ہے۔ یہ ہے، انہوں نے یہ بتایا۔ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ ٹل گئی یہ مصیبت، مقدمہ لگ گیا، صاحب مقدمہ چلو ختم ہو گیا، تو ختم نہیں ہوا ہے۔ اگر زندگی نہ بدلی تو یہ مصیبت اب دوسری شکل میں آنے والی ہے۔ تو یہ فرما رہے تھے کہ جب بگڑی ہوئی زندگی ہوتی ہے آدمی کی اور اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، آخرت کو بھول رکھا ہے، دین کو چھوڑ رکھا ہے، اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہے، تو اس کی مصیبتیں شکلیں بدل بدل کر آتی ہیں۔ اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور زندگی نہ بدلی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے کر کے ہمیشہ کے لیے نامراد کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کی بڑی مصیبتوں میں چلا جاتا ہے، موت دے دیتے ہیں اور پھر ہمیشہ کی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ زندگی بگڑی ہوئی ہے۔ تو زندگی کو بنانے والی محنت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کی محنت دے کے گئے امت کو، جس سے لوگوں کی زندگیاں بنتی ہیں۔ اور زندگی بننے کا کیا ہے کہ حیاتاً طیبہ ملے گی۔ حیاتاً طیبہ کی پہچان کیا ہے؟ جو بڑوں سے سنا ہے کہ پہلی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون ڈال دیتے ہیں، دل میں چین ہوگا، دل میں سکون ہوگا۔ جیسا ہمارے نادر صاحب اکثر مثال دیا کرتے تھے، جنہوں نے سنے ان کے بیانات، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ٹرین کے اندر ایئر کنڈیشن فرسٹ اے سی فرسٹ میں اگر کوئی بیٹھ جائے بغیر ٹکٹ، ہے نا، تو دیکھنے میں تو وہ اچھے حال میں نظر آئے گا کہ اے سی فرسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ سکتی، کیونکہ ٹکٹ ہی نہیں ہے، اندر دھڑکا لگا ہوا ہے، اندر زلزلہ آ رہا ہے، بے چینی اندر ہے کہ ٹی ٹی نہ آ جائے، کیا بنے گا میرا۔ اے سی فرسٹ میں بیٹھا ہوا ہے وداؤٹ ٹکٹ، تو مل جائے گا سکون اسے بغیر ٹکٹ کے۔ اور اسی ٹرین کے اندر جنرل بوگی میں کوئی کھڑا ہوا ہے لیکن اس کی جیب میں ٹکٹ ہے، اسے جگہ بھی نہیں ملی، اس کا بیگ بھی ہاتھ میں لگا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھنے میں پریشان کن نظر آتا ہے، لیکن ٹکٹ ہونے کی وجہ سے اندر سکون ہے، اسے کھڑے کھڑے بھی نیند کے جھونکے آ جائیں، اتنا اندر چین ہے، ظاہر میں پریشان ہے، اندر چین ہے اسے، کیونکہ ٹکٹ لے رکھا ہے۔ تو یہی مثال دیندار اور بے دین کی ہے دنیا کے اندر۔ جو دینداری کے ساتھ دنیا میں چلے گا، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے مکان میں اس کو سکون کی زندگی دے دے، اور جو بے دینی کے ساتھ چلے گا تو سونے کے محل میں اللہ اس کو بے چین کر دے۔ یہ واقعات ہیں آج کل، لوگ روتے ہوئے ملے ہیں، روتے ہوئے۔ امریکہ کے اندر شکاگو میں ہماری جماعت تھی، اور وہاں پہ وی آئی پیز، بالکل بہت ہی اوپر کے لوگ جو بہت ہی ویل آف وہاں کے اعتبار سے تھے، بڑے مالدار، ان کو جوڑا گیا تھا۔ 1 گھنٹے اس میں بات ہوئی اور بیان ہوا، پھر دعا ہوئی، دعا کے بعد میں وہ ایک صاحب لے گئے مجھے ایک طرف کونے میں، اور ایک ان کے ریلیٹو اور تھے ان کے ساتھ میں، ایک عزیز تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا فرمائیے کیا بات ہے؟ بس میں نے اتنا کہا تھا کہ زار و قطار رونے لگے، اور 40 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، 40 سال سے امریکہ میں، بہت ہی قیمتی کپڑے پہنے ہوئے، بہت قیمتی گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے جس میں بیٹھ کے آئے ہیں۔ وہاں تو گاڑیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں، بہت مہنگی گاڑی، تو بہترین گاڑی میں بیٹھ کے آئے، بہترین کپڑے، اور اندر اتنی بے چینی ہے کہ خیریت پوچھنے پہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو پھر میں نے دوبارہ کہا، میں نے کہا بات کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں کہاں سے شروع کروں، یہ کہنے لگے کہاں سے شروع کروں، اتنی مصیبتیں ہیں، بس آپ تو مجھے کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ یہ مصیبتیں دور ہو جائیں۔ یہ انہوں نے کہا مجھ سے۔ جب میں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے کہ کہاں سے شروع کروں، اتنی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، آپ تو مجھے کوئی تعویذ دے دیجیے تاکہ میری مصیبتیں اس تعویذ کے ذریعے دور ہو جائیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یہ جو 1 گھنٹے بات کی ہے نا ابھی، یہی تعویذ، یہ جو 1 گھنٹے بات کی ہے یہی تعویذ ہے۔ اور تعویذ کیا ہے کہ دینداری ہر مسئلے کا حل ہے، دینداری ہر مصیبت کا حل ہے، اور بے دینی کسی مصیبت کا حل نہیں۔ یہ تعویذ ہے، دینداری ہر مصیبت کا حل ہے،
اور بے دینی کسی مصیبت کا حل نہیں۔ اور یہ تعویذ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ تعویذ کسی ایسے ویسے کا نہیں ہے، یہ تعویذ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے اس امت کو۔ تو معمولی تعویذ ہے یہ جو بتایا جا رہا ہے آج امت کو، اور امت کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، یہ ان کا دیا ہوا تعویذ ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ وہ تو ساری مصیبتوں کا حل لے کے آئے اللہ کی طرف سے، سارے حالات صحیح ہو جائیں گے پوری دنیا کے، سارے مسلمانوں کے، اگر سارے کے سارے مسلمان اللہ کے دین پر آ جائیں اور اللہ کے دین کی محنت پہ آ جائیں۔ یہ تو وہ دے کے گئے ہیں، وہ اپنی امت کو ایسے چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی یتیم کہ یہ امت بھٹکتی پھرے اور یہ امت مصیبتوں میں گھری رہے، یعنی وہ تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے، وہ تو سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ تو وہ جو طریقہ دے کے گئے ہیں وہ بھی تو رحمت ہوگا سارے عالم کے لیے، جو طریقہ آپ دے کے گئے ہیں اسی طریقے کو تو دین کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں اپنی امت کو اور سارے انسانوں کو، کہ یہ طریقہ ہے۔ اس طریقے میں جو زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو نکالے گا، اس کے حالات کو اللہ بدلے گا جو اس طریقے پہ آ جائے گا۔ کون سا طریقہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی وہ زندگی آ جائے ہمارے اندر جس زندگی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس طریقے کو پسند کیا ہے، یعنی دینداری اور دینی زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی کا نام ہے۔ دینی زندگی وہ اللہ کی پسندیدہ زندگی، جس زندگی کو اللہ اپنے ہر بندے اور بندی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، یہ زندگی ہے۔ اس کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا یہ تعویذ ہے جو 1 گھنٹے ابھی بات کی ہے کہ بھائی دین پر کامیابی ہے اور دین آئے گا دین کی محنت سے، لہٰذا محنت ہمیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ دین زندگی میں آئے جس پر ہماری مصیبتیں حل ہو جائیں گی اور ہمارے حالات کو اللہ بدل دے گا، ہماری پستی کو اللہ بلندی سے بدل دے گا، ہماری ذلت کو اللہ عزت سے بدل دے گا، ہمارے جہل کو اللہ علم سے بدل دے گا، ہمارے فقر و فاقے کو اللہ غنا سے بدل دے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ تو آج جہاں دیکھو جہاں بیٹھو وہیں حالات جہاں بیٹھو یہ حالات اور وہ حالات، اور حالات کا جو حل ہے اسے اختیار کرنے کو تیار نہیں، جو حالات کا حل بتایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات کا حل نہیں دیا گیا ہے، حالات تو ہر زمانے میں رہتے ہیں، لیکن سارے حالات کا سارے زمانوں کا حل وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی تابع داری ہے، آپ کی فرما برداری ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا، جو آپ کی چال چلے گا، جو آپ کی نقل کرے گا، جو آپ کی سنتوں کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور اس کا رعب ڈال دیں گے لوگوں کے اوپر۔ علماء اکرام سے سنا ہے کہ جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رعب لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس کا رعب پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب پڑتا تھا لوگوں کے اوپر، اور حالانکہ کپڑوں میں پیوند لگے رہتے تھے، کپڑوں کے اندر پیوند لگے رہتے تھے اور زمین پہ لیٹے رہتے تھے، اور سر کے نیچے اینٹ ہوتی تھی بجائے تکیے کے، سر کے نیچے اینٹ۔ اس حال میں حضرت عمر کو دیکھا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے اینٹ ہے اور کپڑے جو ہیں ان کے اندر پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن پوری اتباع، کامل اتباع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، تو اس کا اثر، اس کا رعب پڑ رہا ہے لوگوں کے اوپر۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نظر میں نظر نہیں ملا سکتے تھے، ایسا رعب پڑتا تھا امیر المومنین کا۔ تو حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ کیا میں ظالم ہوں جس کی وجہ سے تم اتنا ڈرتے ہو مجھ سے، کیا میں ظلم کرتا ہوں تمہارے اوپر؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ عمر اگر تم ظلم کرتے تو سب سے پہلے میری تلوار تمہاری گردن پہ ہوتی، کیونکہ میں ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں۔ یہ صحابی نے کہا کہ میں ظلم کے ساتھ رہ نہیں سکتا ہوں، اگر تم ظلم کرتے ہمارے اوپر تو میری تلوار ہوتی تمہارے اوپر۔ بات یہ ہے تمہارے اوپر جو اللہ کا خوف ہے تمہارے اندر، اور تمہارے اندر جو خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور تمہارے اندر جو اتباع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا اتنا رعب ہمارے اوپر پڑتا ہے کہ ہم تم سے نظر نہیں ملا سکتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رعب تھا، بادشاہوں کے اوپر رعب پڑا کرتا تھا۔ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے ڈرتے تھے، نام سے تھراتے تھے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا ایسا خوف کہ اللہ کے خوف سے روتے روتے گر جاتے تھے۔ اور جب انتقال ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا
تو انتقال کے بعد اتنا ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرا کیا ہوگا قیامت کے دن. اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی خلافت کی اور میں اس کو پورا نہیں کر سکا، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا قیامت کے دن. ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو اور میری نیکیوں کو برابر کر دے، میں اس پر بھی راضی ہو جاؤں، اور تو میرے گناہوں پہ میری پکڑ نہ فرما. ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور رو رہے ہیں. اور ایک صحابی کے زانو پر سر رکھا ہوا تھا انتقال سے پہلے، تو یہ فرمایا کہ یہ سر اس قابل نہیں ہے کہ کسی کے زانو پر رکھا جائے، اسے تم زمین پر ڈال دو تاکہ اللہ کو میرے اوپر ترس آ جائے. میرا سر زمین پہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ میرے اوپر ترس کھا جائے اور اللہ میرے اوپر ترس کھا کے میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ کہا کہ یہ سر اس قابل نہیں ہے کہ اس زانو پر رکھا جائے، اسے زمین پر ڈال دو. اور پھر یہ فرمایا کہ باہر جا کے دیکھو کہ میرے انتقال میں لوگ رو رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں. اگر یہ خوش ہو رہے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی اور ظلم کیا. تو جا کے دیکھا تو سب رو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے والا ہے اور سب رو رہے ہیں. آ کے بتایا کہ امیر المومنین سب کو صدمہ ہے، سب رو رہے ہیں. تو تسکین ہوئی. اور پھر ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ سے تو اللہ نے بڑے بڑے کام دیے اور آپ کے زمانے میں اتنا اسلام پھیلا ہے دنیا کے اندر، تو یہ فرمایا کہ یہ سب دھوکے میں ڈالنے والی باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دھوکے میں ڈالنے والی باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو. اور پھر فرمایا کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو قیامت میں کہہ دو گے اللہ کے سامنے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تم میرے سامنے کہہ رہے ہو کہ آپ کے زمانے میں دین پھیلا ہے اور آپ کے زمانے میں اسلام پھیلا ہے، یہ بات اللہ کے سامنے کہہ سکو گے میرے لیے؟ یہ موت سے پہلے کی باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. جبکہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی. عمر کا اسلام یہ مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی امت کے لیے. یہ ان کے بارے میں لکھا ہوا کتابوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور عمر کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور عمر کی خلافت یہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. اور وہ اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایسا خوف اللہ کا طاری ہے. یہ راستہ بتایا گیا ہے ہمارا. حضرات شیخین میں ان کا شمار ہے. جو حج کرنے جاتے ہیں وہ سلام پڑھتے ہیں ان کے اوپر جا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ان کی قبر بنی ہوئی اور یہ فرمایا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو میرے بعد یہ نبوت عمر کو دی جاتی. اور حضرت عمر جس راستے پہ چلتے تھے شیطان اس راستے پہ چل نہیں سکتا تھا اور ان کی فکر پہ وحی کا نزول ہوتا تھا. کتنی آیتیں ہیں قرآن کی جو حضرت عمر کی رائے پر نازل ہوئی ہیں. جو حضرت عمر نے رائے دی ہے وہی قرآن کے اندر آیا ہے، وہی نازل ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر اور ان کی رائے یہ وحی کا نزول ہوتا تھا. اس درجے کے ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اور ان کا حال یہ ہے جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں کہ میں کیا اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا. ذمہ داری کا احساس، ایک بڑی ذمہ داری مجھے دی گئی، پتہ نہیں میں اس میں کتنا پورا اترا ہوں. اور ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، روتے روتے گئے دنیا سے. یہ صحابہ کا راستہ ہے میرے بھائیوں. آج ہمارے اندر کتنی غفلت طاری ہے، اللہ معاف فرمائے. یہ محنت ایک یاد دہانی ہے نہیں، جو تذکرہ ہوتا ہے یہ یاد دہانی کے طور پر ہے. اور صحابہ کے واقعات، صحابہ کی سیرت پڑھی جاتی ہے، شب گزاری میں حیات الصحابہ پڑھی جاتی ہے. ان کی زندگی سامنے آئے کیونکہ وہ آئینہ ہے ہمارے لیے، وہ اصول ہیں اس دعوت کے کام کے. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اصول، صحابہ کے اعمال ہمارے علوم، صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے علوم بنے ہوئے. صحابہ کی صفات قرآن کے اندر اللہ نے بیان کی ہے، صحابہ کے اعمال کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے. صحابہ کے ایمان کو نمونہ کا ایمان بتایا، ایسا ایمان لاؤ. یہ رجال ہیں، رجال کا مطلب یہ مرد ہیں صحابہ کرام. اللہ نے ان کو مرد کہا ہے، یہ تو مرد ہیں. اور یہ فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے. کون؟ صحابہ کرام. وہ نمونے کی جماعت ہے میرے بھائی دوست، جس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے. گائیڈنگ اسٹارس ہیں وہ ہمارے لیے، جیسے ستارے ہوتے ہیں. ایک کے بھی پیچھے چلے گا آدمی ہدایت کو پالے گا. ان کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں. صحابہ کی جو صفات ہیں، صحابہ کے جو اعمال ہیں، صحابہ کی جو زندگی ہے، صحابہ کی جو محنت ہے، اس محنت کو کرنے والے ہم بن جائیں جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھائی تھی.
یعنی یہ محنت دعوت کا کام جس کے ذریعے سے صفات پیدا ہوتی ہے. صفات کی بنیاد پہ آدمی قیمتی بنتا ہے. قیمتی کپڑوں سے آدمی قیمتی نہیں بنتا ہے کہ قیمتی کپڑے پہن لیے تو یہ قیمتی بن گیا، یا قیمتی کار میں بیٹھ گیا تو قیمتی بن گیا. کار میں تو کتے بھی بیٹھتے ہیں، امریکہ وغیرہ میں تو لوگ کتے پالتے ہیں، اور جب وہ کار لے کے چلتے ہیں تو پاس میں سیٹ پہ، پاس والی سیٹ پہ کتے کو بٹھاتے ہیں. یعنی کتنے بھی دیکھے ہم نے کار میں کتے بیٹھے ہوئے. یہاں تک کہ کتے جہاز میں بیٹھ کے چلتے ہیں، ان کا پورا ٹکٹ لگتا ہے، ان کی جگہ الگ ہوتی ہے جہاز میں کتوں کی. اب جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ انہیں کتنا تعجب ہو رہا ہوگا کہ جہاز میں کتے، اور ہم نے تو دیکھا ہے. یعنی وہاں سیکورٹی پہ ہم لوگ تھے، سیکورٹی ہماری ہو رہی تھی جماعت کی، اسی میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ کتا، تو اسے الگ کیا گیا کہ تمہاری چیکنگ الگ سے ہوگی، کتے کی الگ ہوگی، تمہاری الگ ہوگی. تو جو کتے ہوتے ہیں نا ان کا الگ چیکنگ ہوتی ہے جہاز میں بٹھانے کے لیے. تو صاحب اس کی سیکورٹی الگ ہوئی. اب وہ عورت کتے کے ساتھ جہاز میں جا رہی ہے. کتا بیمار ہو جائے تو ان کو ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے مہنگے. ایک صاحب رات میں ملاقات کرا کے لا رہے تھے، ایک بڑی بلڈنگ نظر آئی، تو آپ کو کہنے لگے یہ کتوں کا ہاسپٹل، یہاں کتوں کا علاج ہوتا ہے، باقاعدہ کتوں کا علاج ہوتا ہے یہاں، بڑے مہنگے علاج. ہم لوگ خدمت کا سامان لینے جاتے تھے تو وہاں لکھا ہوتا تھا فوڈ فار ڈاگس، کہ یہ کتوں کے کھانے ہیں، بڑے مہنگے پیکٹ ہوتے ہیں ان کے کھانے کے، اور اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کتوں کا کھانا ہے. یہاں تک سننے میں آیا کہ ایک عورت نے کتا پالا، وہ اولاد چھوڑ کے چلی گئی، عورت کی پراپرٹی تھی، اب جو مرنے لگی تو اس نے پراپرٹی کتے کے نام. یعنی اس نے باقاعدہ ایک نوٹ لکھا کہ یہ کتا میرا ساتھی رہا ہے، اولاد نے تو چھوڑ دیا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ تو اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیتے ہیں ماں باپ کو. اور فیورنل کمپنیز ہو گئی ہیں، فیورنل کمپنی کہلاتی ہے وہ، تو وہ کمپنی کھل گئی ہیں اس کی. کیا مطلب کہ جب مر جائے یہ تو بیٹا تو آ نہیں پائے گا مرنے کے وقت، تو کمپنی کے پاس پہلے سے پیسہ جمع کر جاتا ہے وہ، اور موبائل نمبر دے دیتا ہے کہ بھائی میرا باپ جب مر جائے اولڈ ایج ہوم میں تو آپ کے پاس خبر آئے گی، تو آپ اس کو کریا کرم کر دینا، میں تو آ نہیں پاؤں گا، پیسے پہلے لے لو. وہاں کا تو مرنا بڑا مہنگا ہوتا ہے. ابھی میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں سڈنی میں، تو وہاں جگہ جگہ لکھا ہوا تھا فیورنل کا کانٹیکٹ نمبر. تو میں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو مرنا بڑا مہنگا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو قبر کی جگہ خریدنی پڑتی، وہ جگہ بہت مہنگی ہوتی. پھر لوگ ہاسپٹل سے لاتے ہیں اور اس کا نہلانا، اس کو کفنانا، اور اس کو جنازے کی گاڑی میں رکھ کے لے جانا اور پھر اس کو دفن کرنا، اس میں بتا رہے $10,000 لگتے ہیں. $10,000 آسٹریلیا کے، جس میں ایک کار آ جاتی ہے وہاں پر. $10,000 میں تو آدمی قبر میں پہنچ پاتا ہے مرنے کے بعد. اور $1 ₹56 کا ہے اس وقت آسٹریلیا کا، $1 ₹56. تو $10,000 کتنے کے ہو گئے بھائی؟ 5 لاکھ سے زیادہ کے ہوئے نہیں ہوئے؟ تو وہاں لوگ بتا رہے تھے کہ آدمی کا مرنا قبر تک پہنچنے میں کم سے کم انڈیا کے 5-6 لاکھ روپے لگتے ہیں، تب پہنچ پاتا ہے قبر میں آدمی. یہ ہے میرے بھائیو دوستو. تو قیمتی آدمی بنے گا قیمتی صفات، اس کے اندر صفات پیدا ہوں، صفات ایمانی جن کو کہا جاتا ہے، صفات قرآنی جن کو کہا جاتا ہے، صفات قبولیت کہا جاتا ہے، کہ ہمارے اندر صفات پیدا ہوں، جس میں 6 صفات بنیادی ہیں. یہ 6 بنیادی صفات جن کے اوپر محنت کر کے اپنی زندگی میں لانا ہے. نہیں ایک صاحب نے پوچھا کہ 6 نمبر 6 باتیں اور 6 صفات، اس میں کیا فرق ہے تینوں میں؟ 6 نمبر 6 باتیں اور 6 صفات، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ تو بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر ان لوگ گنوایا جائے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر تو یہ 6 نمبر ہیں، اور ان پہ بات کی جائے تو یہ 6 باتیں ہیں، اور اگر یہ زندگی میں آ جائیں تو یہ 6 صفات ہیں. کیوں بھائی؟ اگر ان کو گنوایا جائے پہلا نمبر یہ، دوسرا نمبر یہ، تو 6 نمبر بن گئے یہ، اور اگر ان پہ بات کی جائے تو یہ 6 باتیں ہو گئیں، اور اگر یہ زندگی میں آ جائیں تو یہ 6 صفات ہو گئیں. اور اصل کیا ہے بھائی؟ زندگی میں لانا اصل ہے. ہمارے بزرگ نادر صاحب اکثر کہتے تھے کہ نیکی کا بیان کرنا آسان ہے، نیک بننا مشکل ہے. نیکی کا بیان کرنا تو بہت آسان ہے، کتنا بھی بیان کر لو، لیکن نیک بن کے دکھاؤ. سچائی کا بیان کرنا آسان، لیکن سچا بننا یہ بہت مشکل ہے. ایمانداری کا بیان کرنا آسان ہے، لیکن ایماندار بننا یہ بڑا مشکل ہے. اور اصل کیا ہے بھائی؟ اصل کیا ہے؟ ایمانداری کا بیان ہے یا ایماندار بننا اصل ہے؟ اصل تو ایماندار بننا ہے نا، اصل تو ایماندار بننا ہے، یعنی وہ صفت اندر آئے. تو یہ 6 بنیادی صفات ہیں، اس سے بہت ساری صفات جڑی ہوئی ہیں.
ہاں نیکی نیکی کی بہن ہوتی ہے، ایک بہن ہے تو دوسری بہنیں ملنے آتی ہیں اس سے، تو ایک نیکی جب آتی ہے تو دوسری نیکیوں کو کھینچ لیتی ہے۔ اور ایمان، کلمے والا یقین، یہ خود ہی بہت بڑی نیکی ہے، یہ تو بہت بڑی صفت ہے۔ ایمان سے کتنی صفات جڑی ہوئی ہیں۔ یہ آیا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اب مہمان کا اکرام ایمان سے جڑا ہوا ہے، بتائیے، مہمان کا اکرام مال سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ جو آج سمجھتے ہیں نا لوگ، ارے صاحب فلاں آدمی تو بڑا مالدار ہے، وہ تو بہت اچھی خاطر تواضع کرے گا۔ مہمانداری تو مہمان نوازی، اس کا تعلق جو ہے ایمان سے، کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھے اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ تو مہمان کا اکرام کرنا یہ ایک صفت، مہمان نوازی ایک صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، لیکن اس صفت کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی جب ایمان بنے گا تو یہ صفات پیدا ہوگی، تقویٰ آئے گا، توکل آئے گا، تواضع آئے گی، یعنی حلم آئے گا، بردباری آئے گی، ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ جو دعوت کی محنت ہے یہ ان صفات کو پیدا کرنے والی محنت ہے۔ یعنی ایک بزرگ تھے ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مثال سے کہہ دیتے ہیں کہ دین درخت کے مانند ہے، ایمان جڑ کے مانند ہے، اور زمین دعوت کی طرح ہے۔ دعوت جو ہے زمین ہے، ایمان جڑ ہے اور دین درخت ہے، اور اس کے پھل اخلاق ہیں، اور اس میں جو رس ہے وہ اخلاص ہے، ایسے کہتے ہیں۔ اور زمین پہ جب محنت ہوتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب زمین پہ محنت ہوتی ہے تو زمین کے اندر سے پھر مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ بہت سی زمینیں غلے دیتی ہیں، بہت سی زمینیں پھل پھول دیتی ہیں، بہت سی زمینیں ترکاریاں دیتی ہیں، اور اس سے بھی قیمتی زمینیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ہیرے جواہرات چھپے ہوتے ہیں، زمینوں کے اندر ہیرے بھرے ہوتے ہیں، مائنس ہوتی ہیں، وہاں مائن ڈیولپ ہوتی ہیں، مائننگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسانوں کی مثال سونے چاندی کی کانوں کی طرح۔ یہ انسان جو ہے نا، یہ سونے چاندی کی کانیں، مائنس آف گولڈ اینڈ سلور، یہ انسان جو ہے یہ کانیں ہیں، سونے چاندی کی کانیں۔ اور میرا اتفاق وہی سبجیکٹ ہے، میں یہی پڑھا رہا ہوں 30 سال سے، یعنی کہ یہ جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں نا، جس میں ڈائمنڈ بھی ہوتا ہے، ہیرے جواہرات جو ہوتے ہیں، اور یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ سونے کا جو زیور ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ قیمتی زیور ڈائمنڈ کا ہوتا ہے۔ جو ہیرے جواہرات کے زیور ہوتا ہے وہ سونے کے زیور سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو میں 30 سال سے یہ پڑھا رہا ہوں، جیم اسٹون کہلاتے ہیں، جیم اسٹون، اور ان کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے۔ پہلی کیٹیگری کہلاتی ہے پریشیس جیم اسٹون، سب سے زیادہ بیش قیمتی جیم اسٹون اس کو کہا جاتا ہے، پریشیس جیم اسٹون۔ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے سیمی پریشیس، کہ آدھے قیمتی ہیں، یہ پوری قیمتی نہیں ہے۔ تیسری کیٹیگری ہوتی ہے لیس پریشیس۔ تو پہلی کیٹیگری جو ہے پریشیس جیم اسٹون، تو وہ پریشیس جیم اسٹون کے لیے شرطیں ہیں کہ یہ 3 کوالٹی، 3 قسم کی جو صفات ہیں، جس اس پتھر کے اندر یہ 3 صفات ملیں گی وہ پریشیس جیم اسٹون میں آئے گا۔ کیٹیگری پہلی کیٹیگری میں آئے گا پریشیس جیم اسٹون، بیش قیمتی جیم اسٹون، اس میں 3 صفات ہونی چاہیے۔ پہلی صفت ہے وہ اس کو کہتے ہیں بیوٹی، کہ اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، وہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم، یہ پہلی صفت ہے بیوٹی، جو ہم پڑھاتے ہیں لڑکوں کو یہاں۔ اور دوسری صفت ہے ڈیوریبلٹی۔ ڈیوریبلٹی کا مطلب اس کی ہارڈنیس بہت ہونی چاہیے، ہارڈنیس اتنی زیادہ ہو کہ آسانی سے وہ کھرچ نہ سکے کسی کے ذریعے، اس کو ڈیوریبلٹی کہتے ہیں۔ اور تیسرے کہتے ہیں ریئرٹی۔ ریئرٹی کا مطلب نایاب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر جگہ مل رہا ہے، وہ ہر جگہ نہیں ملنا چاہیے، وہ ریئرٹی ہونی، ریئرٹی اس کی ایک صفت ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو پڑھاتے ہیں ہم، کبھی 3 صفات ہیں، ان کو اسپیشل کوالٹیز کہا جاتا ہے، کہ یہ اسپیشل کوالٹی جس پتھر میں ہوں گی وہ پتھر بیش قیمتی پتھر کہلائے گا، یعنی پریشیس جیم اسٹون میں آئے گا۔ اور وہ 4 ہیں صرف، پہلا ہے ڈائمنڈ یعنی ہیرا، دوسرا ہے روبی، اور تیسرا ہے سیفائر، اور چوتھا ہے ایمرلڈ۔ یہ 4 بیش قیمتی پتھر مانے جاتے ہیں، پریشیس جیم اسٹون۔ ان چاروں کے اندر یہ 3 صفات ہوتی ہیں، اور اگر 3 میں سے 2 صفات ہیں اگر، تو پھر دوسری کیٹیگری میں آئے گا، سیمی پریشیس کہلاتا ہے، سیمی پریشیس، کہ خوبصورت بھی ہے، ڈیوریبل بھی ہے، لیکن ریئر نہیں ہے وہ، تو یہ سیمی پریشیس میں آ جائے گا، دوسری کیٹیگری میں جائے گا۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ پتھر بھی قیمتی بنتے ہیں صفات کی بنیاد پر، تو ایسے ہی انسان قیمتی بنتا ہے صفات کی بنیاد پر، انسان کے اندر صفات پیدا ہو۔ اور صفات کیسے پیدا ہوتی ہیں بھائی؟ کہ وہی کہ یہ پتھر اندر زمین میں چھپا ہوا تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، مٹی میں ملا ہوا تھا، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اور ہمارے یہاں اس لیے ٹریننگ جو ہے نا وہ ضروری ہے، جیولوجی کے اندر ٹریننگ کے لیے ہم اسٹوڈنٹ کو لے جاتے ہیں،
تو وہاں مائنس کے اندر جانا پڑتا ہے، اندر باقاعدہ ڈریس پہن کے ہیلمٹ لگا کے. تو میں کئی دفعہ گیا ہوں لے کر کے اندر، اور وہاں نیچرل فارم میں قدرتی کس حال میں یہ پائے جاتے ہیں وہ دکھایا جاتا ہے اندر لے جا کر کے. تو وہاں مٹی میں ملے پڑے جاتے ہیں پتھروں کے اندر، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی ان کی، لیکن ہزاروں انسانوں کی جانیں لگتی ہیں اور اربوں روپے کی ٹیکنالوجی لگتی ہے، تب وہ اندر سے نکل کے باہر آتا ہے. وہ جو اندر چھپا ہوا ہے نا وہ باہر آتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں اسٹیجز ہیں اس کی، وہ ایک لیب ہے پوری. تو اس میں سب سے پہلے اس کی گرائنڈنگ ہوتی ہے، مجائی ہوتی ہے، اور پھر کٹنگ ہوتی ہے، یعنی فیسز کاٹے جاتے ہیں تاکہ لائٹ کا ریفلیکشن مختلف اینگل سے پڑے اس کے اوپر اور ریفلیکشن بڑھ جائے، اور ریفلیکشن سے اس کی برائٹنس بڑھ جاتی ہے، اس کی چمک بڑھ جاتی ہے. آپ نے ہیرے کو دیکھا ہوگا چاروں طرف سے چمکتا ہے، تو اس کی فیسٹنگ کہلاتی ہے، فیسز بنائے جاتے ہیں چاروں طرف. پھر اس کی پالشنگ ہوتی ہے تاکہ ریفلیکشن بڑھے پالشنگ کے ذریعے اور چمک پیدا ہو جائے اس کے اندر، ہے نا. یہ ہے اتنی ساری اور اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے اس کو. اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد وہ گلے کا ہار بنتا ہے کہ یہ ڈائمنڈ کا ہار ہے، یہ ہیرے کا ہار ہے، اور وہ شو کیس میں رکھا جائے گا، اور اس کے نیچے پھر 5 لاکھ روپے اس کی قیمت. یہ ڈائمنڈ کا ہار ہے اور اس کی قیمت 5 لاکھ روپے. حالانکہ یہ تو بے قیمت تھا. ایک اسٹیج ایسی تھی کہ زمین کے اندر یہ مٹی میں ملا پڑا تھا. یہ قیمتی کیسے بنا ہے؟ یہ قیمتی بنا ہے یعنی گزرنے کے بعد، یہ بہت ساری اسٹیجز سے گزرا ہے. اسی طریقے سے انسانوں کی مثال ہے کہ انسان جو ہے نا ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن یہ انسان اگر دعوت کے کام میں نہ لگے، ایمان اور اسلام میں نہ آئے، دعوت کے کام میں نہ لگے اور دعوت کی پروسیس سے نہ گزرے یہ، تو پھر یہ بے قیمت رہتا ہے، اس کی کوئی قیمت اللہ کی نظر میں نہیں ہوتی ہے. لیکن جب یہ دعوت سے گزرتا ہے، دعوت کے ماحول میں وقت لگاتا ہے، تو اس کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں. پھر صفات پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر حیا آتی ہے، اس کے اندر ایمانداری آتی ہے، اس کے اندر امانت داری آتی ہے، اس کے اندر جو ہے پاک دامنی آتی ہے نا، حیا آتی ہے اس کے اندر ہمدردی آتی ہے، اس کے اندر انصاف آتا ہے، انسان کے اندر احسان آتا ہے، اس کے اندر ایثار آتا ہے. یہ صفات پیدا ہوتی ہے. تقویٰ آتا ہے، توکل آتا ہے، تواضع آتی ہے، اس کے اندر حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے. یہ صفات ہیں جو انسان کو قیمتی بناتی ہیں. اور یہ صفات پیدا ہوتی ہیں دعوت کے ماحول میں. جب دعوت کے ماحول میں آدمی چلے گا تو اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی جن صفات کو اللہ پسند کرتا ہے، جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. اور اس کے لیے ہمارے سامنے جو بہترین مثال ہے وہ صحابہ اکرام کی. صحابہ اکرام بت پرستوں کی اولاد تھے. یہ صحابہ بت پرستوں کی اولاد تھے، لیکن جب یہ دین ملا اور یہ ایمان ملا اور ایمان والی محنت ملی اللہ کے رسول کے ذریعے، تو پھر وہ کتنے قیمتی بنے ہیں صحابہ اکرام. کیسی صفات ان کے اندر پیدا ہوئی، یعنی وہ انصاف کرنے والے، وہ احسان کرنے والے، وہ ایثار کرنے والے، کہ خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے رہ کر کے دوسروں کو پلا رہے ہیں. اور اللہ ان کی صفات کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ تو بھوکے رہ کر کے بھی دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، یہ تو فاقے میں بھی ایثار کرتے ہیں. یعنی کہ ایک مہمان آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر، اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کے مہمان، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کے مہمان، کوئی چیز چھپا کے مت رکھنا ان سے، یہ حضور کے مہمان، کوئی چیز چھپا کے مت رکھنا. تو بیوی نے کیا کہا؟ وہ تو عام طور پہ گھروں میں فاقے ہوتے تھے، تو بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے لیے، ان کے پاس ذرا سا بچوں کے لیے ہے بس. تو کیا کہا ہے بتائے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم پڑھ تو لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں. کیا کہا ہے انہوں نے؟ یہ کہا ہے کہ بچوں کو بھوکا سلا دینا. کون سلا دے گا اپنے بچوں کو بھوکا؟ اولاد تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ ماں اپنے منہ کا نوالا بچے کے منہ میں رکھ دیتی ہے. ماں باپ بھوکا رہ کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں. اولاد ایسی چیز ہے. اور یہاں صحابی کیا کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ بچوں کو بھوکا سلا دینا، اور چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اندھیرا کر دینا، اور ہم مہمان کے ساتھ کھانا لے کے بیٹھ جائیں گے اور ہم اشارہ کرتے رہیں گے اور مہمان کا پیٹ بھر جائے. چنانچہ بچوں کو بھوکا سلا دیا اور چراغ کو بجھا دیا اور مہمان کو کھلا دیا. یہ عمل اتنا طاقتور ہوا ہے اندھیرے کے اندر کہ یہ آسمان پہ پہنچا اور قرآن میں نازل ہوا، قرآن کے اندر آ گیا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ خوش ہو رہا ہے اس عمل کو دیکھ کر کے کہ ایسی مہمان نوازی ہو رہی ہے اندھیرے کے اندر. یعنی کہ شوہر بھی بھوکا، بیوی بھی بھوکی، بچے بھی بھوکے اس کو ہیں، اور مہمان کو کھلایا جا رہا ہے. اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پہ فاقہ ہو. وہ تو فاقے میں ایک دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. یہ تو ایسے لوگ ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جو بتوں کو پوجتے تھے؟
زمانے جاہلیت میں جن کا وقت گزرا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں، لیکن آگے ایمان کے اندر اور آ گیا اسلام ان کی زندگی کے اندر اور آگے اس دعوت کی محنت کے اندر، تو وہ صفات پیدا ہوئی ہیں جو صفات، جن صفات کو اللہ تعریف کر رہا ہے ان صفات کے قرآن کے اندر، کہ یہ تو فاقے میں بھی دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، یہ تو ایسے صفات والے لوگ ہیں۔ صحابہ اکرام اس جماعت کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے میرے پیارے بھائی، تو معمولی بات نہیں ہے۔ یہ صفات پیدا ہوتی ہیں جب دعوت کی محنت ہوتی ہے، تو پھر ایسے اچھے لوگ تیار ہوتے ہیں صحابہ کی طرح، یعنی ایثار کرنے والے، انصاف کرنے والے، احسان کرنے والے، دوسروں کو کھلانے والے، خود تکلیف برداشت کرنے والے، دوسروں کو راحت پہنچانے والے، ہے نا؟ ایسی صفات والے لوگ تیار ہوں گے جب محنت ہوگی دنیا کے اندر۔ آج اللہ کا شکر ہے، حالانکہ وہ قربانی جو مانگی جا رہی ہے، چاہی جا رہی ہے، وہ تو امت نہیں دے پا رہی ہے، لیکن جو بھی قربانی دی جا رہی ہے، جو بھی محنت ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے اس کا نتیجہ یہ آ رہا ہے دنیا کے اندر کہ لوگوں کے اندر صفات پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں کے اندر صفات پیدا ہو رہی ہیں۔ ابھی وہاں سڈنی کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد عمر، وہ بہت بڑی مسجد ہے، 3 منزلہ ہے وہ، اور اس میں ہر منزل پہ 2000 آدمی آتے ہیں، ایک صف میں 100 آدمی آتے ہیں، 20 صفیں ہیں، اسی میں ہم نماز پڑھتے تھے وہاں۔ بقرعید پہ 6000 لوگوں نے نماز پڑھی، بقرعید عید کی نماز 6000 لوگوں نے ایک ہی مسجد کے اندر، اور 3 بیسمنٹ میں منزلیں ہیں نیچے پارکنگ کی، کیونکہ وہاں پارکنگ کے بیس پہ ہی اجازت ملتی ہے، پارکنگ اگر اتنی ہے تب اجازت ملے گی مکان بنانے کی یا مسجد بنانے کی، تو نیچے 3 منزلیں ہیں نیچے پارکنگ کے لیے بیسمنٹ کی، 3 منزلیں اوپر ہیں نماز پڑھنے کی، اور وہاں پہ عرب زیادہ ہیں، عرب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ نماز میں، اور عجم بھی ہیں یعنی دوسرے ملکوں کے لوگ بھی ہیں، تو وہاں پہ اول وقت نماز ہوتی ہے، کیونکہ وہ شافعی مسلک کے لوگ ہوتے ہیں عرب، تو 7 بجے سورج نکلتا تھا، 6 بجے جماعت ہوتی تھی، فجر کی نماز 6 بجے ہوتی تھی، تو میں گھر سے پیدل جاتا تھا فجر کی نماز کے لیے، 6 بجے کے لیے، 5:45 بجے جاتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے بیسمنٹ میں جانے کے لیے، پارکنگ کے لیے، 5:45 بجے صبح میں، اور 7 بجے سورج نکلے گا، اول وقت نماز ہو رہی ہے، تو 5:45 بجے سے پہلے ہی بلکہ میں چلتا تھا فٹ پاتھ میں جو بنا ہوا تھا، اور برابر میں کار یعنی کار کا جگہ وہ تھی، یعنی روڈ تھی سڑک پہ، تو میں ایسے چلتا تھا، رائٹ ہینڈ پہ جیسے جام لگا ہوا ہے کاروں کا، اور ساری کاریں بیسمنٹ میں جانے والی ہیں، اور یہ سب جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے بہت دور سے آئے، فجر کی نماز 6 بجے پڑھنے کے لیے، اول وقت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بہت دور سے آ رہے ہیں کاروں سے، کہ جماعت ہماری نہ چھوٹ جائے فجر کی، اور اس میں لائن لگی ہوئی جیسے یہاں دودھ پور وغیرہ میں جام لگ جاتا ہے گاڑیوں کا، ایسا جام لگ جاتا تھا، تو وہاں 2 سیکورٹی کے آدمی میں نے دیکھے، تو 2 سیکورٹی آدمی کھڑے رہتے تھے، اور وہ پیدل چلنے والوں کے لیے گاڑیوں کے لیے راستہ بناتے تھے، وہ جیسے میں آ گیا اور گاڑی بھی آ گئی ہے نا، تو گاڑی کو روکتے تھے، وہ ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا وہ ہوتا تھا سمبل، اس پہ لائٹ جلتی رہتی، تو گاڑی کو ایسے روکتے تھے، مجھ سے اشارہ کرتے تھے کہ آپ نکلیے پھر گاڑی اندر جائے گی، پھر میں نکل جاتا، پھر وہ گاڑی آ رہی ہے، اب دوسری گاڑی آ گئی، اتنا دوسرا آدمی آ گیا، پھر گاڑی کو روکا، آدمی کو نکالا، پھر اس کو اندر لیا، تو 2 سیکورٹی گارڈ تو گاڑیوں کو اندر جانے کے لیے ہوتے تھے بیسمنٹ میں 5:45 بجے، اور 6 بجے جماعت کی نماز ہے فجر کی، سمجھ لیجیے، اور 5:45 بجے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہماری نماز نہ نکل جائے فجر کی نماز، اور سینکڑوں آدمی اندر فجر کی نماز میں 6 بجے ہوتا تھا، اپنی آنکھوں سے بھی میں نے 22 دن دیکھا لگاتار، مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، بتائیے آسٹریلیا اور یہ سڈنی سب سے زیادہ ایڈوانس ملک وہ ہے، یعنی شہر وہاں آسٹریلیا کے اندر، لیکن یہ دعوت کی محنت جب چلی تو اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کر دیا۔ پھر مرکز میں گئے ہم، مسجد نور، وہ بہت بڑی مسجد ہے جہاں ان کی شب گزاری ہوتی ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بھائی آدمی دیکھتا ہی رہ جائے، اتنا بہترین نورانی ماحول، اور کھانے بستر کے ساتھ شب گزاری کرنے آتے ہیں وہ لوگ، تو کئی دفعہ فجر میں میری بات طے کہ انہوں نے، مجھے فجر میں جانا پڑتا تھا اور رات میں بھی جاتا تھا میں، پھر آرام کرنے گھر آ جاتا تھا میں فجر میں، پھر وہ یعنی آدمی طے ہوتا تھا مشورے سے فجر میں لانے کے لیے، تو وہ آدمی جاتا تھا، مجھے لے کے آتا تھا، پھر چھوڑنے جاتا تھا فجر میں، 3 دفعہ بیان کروایا شب گزاری میں انہوں نے مقامی کام کے اوپر، تو وہاں پہ شب گزاری میں نے کہا بھائی بڑا اچھا ماحول بن گیا یہاں، تو وہ مسکرا کے کہنے لگے آپ کو ایک بات بتائیں، میں نے کہا بتاؤ، کہ ابھی رمضان گزرا ہے، اس رمضان کے آخری عشرے میں 200 لوگوں نے اعتکاف کیا تھا، اس مسجد میں 200 کا اعتکاف ہو رہا تھا، اور عثمان لڑکا جو تھا وہ خدمت کی جماعت کا ذمہ دار تھا، عثمان، اس نے ہماری دعوت کی گھر پہ، تو پھر میں نے اس سے وہاں کے حالات پوچھے، تو مسکرانے لگا کہ میں ہی خدمت میں رہتا تھا، اور 200 آدمی تو پرماننٹ رہتے تھے پورے عشرے کے لیے، اور رات بھر وہ جاگتے تھے
پوری رات 200 کے 200 پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پوری رات دعائیں ہوتی تھیں، 200 آدمی پوری رات، اور یہ کہتے دن میں آرام کرتے تھے ہم لوگ، اور میں ان کے لیے کھانا اور افطار اور سحری کی جماعت تھی ہماری پوری، اس جماعت کا میں ذمہ دار تھا۔ اور یہ بتا رہا تھا وہ کہ 800 آدمی افطار میں ہوتے تھے، 800، اور سب کا افطار ہماری طرف سے مسجد کی طرف سے ہوتا تھا، اور یہ 200 آدمی یہ پرماننٹ تھے 10 دن کے لیے۔ اس میں کئی لوگ ہمیں ملے کہ ہم نے بھی اعتکاف کیا، ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ یہ ان ملکوں کا حال ہے جن ملکوں کے اندر نماز کا تصور بھی نہیں تھا کسی زمانے کے اندر، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ایسے حالات پیدا ہو گئے، اس طریقے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ حلال میٹ کی فیکٹریاں کھل گئی، حلال گوشت کہاں سے لے آدمی، حلال طریقے کہیں سے بھی لے لو حلال گوشت۔ ہم گزر رہے تھے ملاقات کے لیے تو ایک قبرستان آیا عیسائیوں کا، تو وہاں پہ ایک پارٹیشن لگا ہوا تھا، تو مجھے گاڑی روک کے کہا کہ یہ جو پارٹیشن ہے نا اس کے بعد سارا مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ان کے قبرستان الگ ہو گئے ہیں مسلمانوں کے، عیسائیوں کے الگ ہے، مسلمانوں کے قبرستان الگ ہے بالکل۔ اور وہ اتنے یعنی مسلم معاشرے سے اتنے وہ یعنی عادی ہو گئے ہیں، اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ وہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں مسلمان کے لیے۔ ایک دفعہ مجھے میٹرو میں جانا پڑا، وہاں ہمارا بیٹا ارقم ہے، وہ میٹرو سے لے گیا تھا اپنی یونیورسٹی دکھانے کے لیے، تو میں جیسے داخل ہوا تو داڑھی اور وغیرہ دیکھے کہ یہ سینئر سٹیزن ہے، تو گورے جو تھے وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے کھڑے ہو رہے اکرام میں کہ یہ سینئر سٹیزن ہے بھائی، کوئی بھی مذہب کا ہے لیکن سینئر ہے، یہ اس کی داڑھی بتا رہی ہے سفید، تو بیچارے اتنا وہ کر رہے تھے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا بتاؤ اس ملک کے اندر کوئی سوچ سکتا تھا اکرام کہ سینئروں کا اکرام کیا جاتا ہے؟ کسی کے دماغ میں آ سکتی تھی یہ بات؟ تو یہ جو ایک محنت چل رہی ہے نا پوری دنیا کے اندر، اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے آدمی، اپنی آنکھوں سے کیسی کیسی صفات پیدا ہو رہی ہیں لوگوں کے اندر، حیرت ہوتی ہے بہت زیادہ کہ ایسی صفات پیدا ہو گئی اس ملک کے اندر رہ کر کے۔ تو بات کیا ہے کہ ملک کوئی بھی ہو لیکن دعوت کی محنت اتنی طاقتور ہے اور دعوت کا ماحول اتنا طاقتور ہے کہ اس ماحول میں کہیں بھی آدمی رہے گا اللہ تعالیٰ اسی جگہ اس کے اندر صفات پیدا کر دے، کہیں بھی رہے، کیونکہ اصل تو وہ ماحول ہے، اس ماحول کو پیدا کرنا ہے۔ جو اعمال بتائے جاتے ہیں ان کو اعمال دعوت کہا جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں نکل کے ہم اعمال کرتے ہیں، یعنی یہ تعلیم میں بیٹھنا، تعلیم میں بیٹھ کر کے سننا، اور تعلیم میں کیا ہے ساری صفات پیدا کرنے والی ساری باتیں ہیں تعلیم کے اندر، یعنی جو لکھنے والے کتاب جنہوں نے دونوں کتابیں لکھی ہیں فضائل اعمال فضائل صدقات، اور وہ ان کتابوں میں اپنے کو ناکارہ کہہ رہے ہیں، بار بار یہ ناکارہ یہ ناکارہ یہ ناکارہ۔ ایک جگہ تو حضرت شیخ نے اپنے کو دنیا کا کتا کہا ہے کتاب کے اندر، دنیا کا کتا، یہ دنیا کا کتا اپنے لیے، جن کی کتاب پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے اور جن کی کتابوں کے ذریعے سے ہزاروں بلکہ ہزاروں نہیں کروڑوں کی زندگیاں بدلی ہیں ان کتابوں کے ذریعے، ہزاروں گھروں کے ماحول بدلے ہیں ان کتابوں کے ذریعے سے۔ نادر صاحب جادو کی پڑیاں کہتے تھے ان کتابوں کو، اور ان کتابوں کے مرتب کرنے والے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کتابوں کے اندر اپنوں کو ناکارہ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اب سامنے جو بیٹھا ہوگا جتنے سنیں گے ان کے اندر کتنا اثر ہوگا اس بات کہ اتنا بڑا آدمی ان کے کوئی مقابلہ ہے، جنہوں نے یہ کتابیں مرتب کی ہیں کتنے بڑے شیخ تھے، کتنے بڑے شیخ الحدیث تھے وہ، اور وہ اپنے کو ناکارہ، تو سامنے والوں کو کتنا اثر پڑے گا، سارا نشہ اتر جائے گا آدمی یہ سن کر۔ تو یہ کتابیں صفات کو پیدا کرنے والی کتابیں ہیں، اس تعلیم کے ذریعے صفات پیدا ہوتی ہیں آدمی کے اندر، یعنی آج جو ماحول بنا ہے پوری دنیا میں اس تعلیم کے ذریعے سے تو بنا ہے، زندگیاں جو بدلی ہیں گشت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، دعوت کا ماحول ہے، اور یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال ہدایت کہلاتے ہیں، یہ اعمال دعوت کہلاتے ہیں، ان کے ذریعے ہدایت اترتی ہے اللہ کی طرف، یہ دنیا میں سبب ہے ہدایت کے آنے کا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگیوں کی ترتیب بنائیں اور اس ماحول کے اندر وقت لگے ہمارا، دعوت والے ماحول کے اندر، اس لیے خروج پہ سارا زور دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اصلاحی بیان نہیں ہوتا ہے، ہمارا تشکیلی بیان ہے۔ تشکیلی بیان کا مطلب کہ لوگوں کو تیار کرنا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اس کا فائدہ بیان کرو۔ ابھی کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نظر میں اچھا بنتا چلا جائے گا، مخلوق کی نظر میں بھی اچھا بنے گا، وہ اللہ کا بھی محبوب بنے گا اور مخلوق کا بھی محبوب بنے گا۔ محبوب خالق بھی ہے، محبوب خلائق بھی ہے، یہ تو اللہ کا محبوب بننے والا راستہ ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے اندر صفات پیدا کرنا۔ تو اس کے لیے بھائی درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، یہ نکلنے کا زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ جماعتیں یعنی کتنی ماشاءاللہ نکل چکی ہیں جو اللہ کے راستے میں وقت لگا رہی ہیں اور ان کی کارگزاریاں آ رہی ہیں، اور بہت سی جماعتیں تیار ہیں جانے کے لیے، اور بہت سی جماعتیں آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ؟ بتائیں بھائی،
یہ نکلنے کا وقت زمانہ ہے، فصل کاٹنے کا وقت ہے یہ، تو 4 مہینے کا ارادہ کریں انشاءاللہ۔ نقد جو انہی دنوں میں جانے والے وہ بھی بتائیں، آئندہ جانے والے حضرات بھی بتائیں، 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ۔ فرمائیے۔ فرمائیے 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ نکل چکے ماشاءاللہ اور کچھ نکلنے والے ہیں۔ مجاہد سے